السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، کنگز کنگڈمز اینڈ نیو ریپبلک۔ اس کا جو پہلا سب ٹاپک ہے وہ ہم نے کلیئر کیا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہاؤ پیپل وائر الیکٹڈ ایز رولرز، کیسے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ بنتے تھے، کیسے لوگ جو ہیں وہ کنگز بنتے تھے، اور کیسے جو سیکریفائسز کی جاتی تھی، کیسے ہارس سیکریفائس یعنی اشما ویدیا جو ہے وہ کی جاتی تھی اور لوگوں کو کنگز الیکٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا آپ سے پیارے بچوں کہ ہم نیکسٹ سب ٹاپک جو ہے ورناز کے بارے میں پڑھیں گے، ورنا سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ورنا سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ورنا سسٹم تک آنے سے پہلے ہمیں یہ ضروری جاننا ہے کہ ورنا سسٹم جو ہے اس کی انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں جو نالج ہے وہ ہمیں کہاں سے ملا۔ ورنا سسٹم کے بارے میں جہاں سے ہمیں نالج ملا ان کو ہم ویداز کہتے ہیں۔ ویداز کیا ہیں؟ تو پہلے ہم بچوں اس ویداز کو پڑھتے ہیں۔ ویداز کیا تھا، اور کون سی کتابیں تھیں، کیسا لٹریچر تھا، اور کیسے یہ ہم تک ورنا سسٹم جو ہے اس کی انفارمیشن دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ویداز، دا ورڈ ویدا کمز فرام دا روٹ ورڈ ود۔ ویدا جو ہے یہ ایک الفاظ سے نکلا ہے جس کا نام ہے ود، اور ود کے معنی ہے ٹو نو، جانکاری حاصل کرنا، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اٹ مینز نالج۔ ویدا ہم نالج کو کہتے ہیں، گیان کو کہتے ہیں، یا تعلیم کو کہتے ہیں۔ تو ویداز کیا تھی؟ یہ ایکچولی الگ الگ قسم کی 4 قسم کی ٹیکسٹس ہوا کرتی تھی جن کا نام یہ تھا ویداز۔ الگ الگ قسم کی 4 ٹیکسٹس ہوا کرتی تھی یا لٹریچر ہوا کرتا تھا۔ رگ وید، اتھر وید، یاجر وید اور سام وید جو ہیں یہ 4 طرح کی الگ الگ ٹیکسٹس یا لٹریچر ہوا کرتا تھا جو ہمیں ریلیجس انفارمیشن دیتے تھے، یعنی مذہبی تعلیم دیتے تھے، یا سپریچول یعنی روحانی تعلیم ہم تک پہنچاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو ویدک ٹیکسٹس، یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بکس جو ہیں یہ ویدک بکس ہیں، 4 طرح کی الگ الگ ویدک بکس، اور ان کی جو رائٹنگ ہے پیارے بچوں یہ سنسکرت میں لکھی جاتی تھی۔ جس لینگویج میں یہ لکھی جاتی تھی اس لینگویج کا نام سنسکرت ہوا کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ویدک ٹیکسٹس ہیں، ان کے بارے میں۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم اپنے موضوع کی اور آتے ہیں، اپنے ٹاپک کی اور آتے ہیں۔ اپنے ٹاپک میں اگر ہم دیکھیں گے آج ہمیں پڑھنا ہے ورناز یا ورنا سسٹم۔ ورنا سسٹم سے پہلے ہم ویداز کے بارے میں پڑھیں گے۔ دا ویداز اور دا اینشینٹ انڈین لٹریچر ریٹن ان سنسکرت لینگویج۔ ویدا جو ہیں یہ ہندوستان کا پرانا ادب یا پرانی کچھ لٹریچر ہیں، پرانی کچھ کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں سنسکرت لینگویج میں۔ ویداز پرووائڈ اس دا انفارمیشن آف اسپریچول اینڈ ریلیجس نالج۔ ویداز جو ہیں یہ ہمیں کس کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں؟ یہ ہمیں روحانی تعلیم دیتے ہیں یا مذہبی تعلیم دیتے ہیں۔ ویداز وائر دا ٹیکسٹس ٹرانسمیٹڈ بائی دا سیکشن آف برہمن پیپل کالڈ پریسٹس۔ ویداز جو ہیں یہ کچھ ٹیکسٹس تھی، کچھ بکس تھی جن کو منتقل کیا گیا تھا، جن کو منتقل کیا جا رہا تھا، یعنی منتقل یعنی ٹرانسمٹ کیا جاتا تھا بائی سیکشن آف پیپل آف برہمن کالڈ پریسٹس۔ یہ لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی جاتی تھی، جن لوگوں کے ذریعے یہ ہم تک پہنچتی تھی ان کا نام پریسٹس یعنی پادری ہوا کرتے تھے، اور وہ پادری جو ہیں وہ برہمن طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ برہمنز کون تھے یہ آگے جا کے ہم لیکچر میں پڑھیں گے اور آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، دا ورڈ ویدا کمز فرام دا روٹ ورڈ ود۔ ویدا جو ہے یہ اصل میں ایک الفاظ سے نکلا ہے، ود سے نکلا ہے، اور ود کے معنی ہے جانکاری حاصل کرنا۔ ٹو مینز ٹو نو یعنی جانکاری حاصل کرنا، اور دوسرے شبدوں میں ہم اسے نالج کہیں گے یعنی تعلیم کہیں گے۔ تو ویدا جو ہیں یہ ہمیں تعلیم دیتے تھے سپریچول یعنی روحانی، یا دیتے تھے مذہبی یعنی جسے ہم ریلیجس نالج کہتے ہیں۔ ویداز ہیڈ بین وربلی ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن۔ ویدا جو ہیں یہ زبانی اعتبار سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پہنچائی جاتی تھی۔ یہ ایک تعلیم تھی جو لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی اور زبان کے اعتبار سے پہنچائی جاتی تھی، اس لیے وربل ٹرانسمیشن اسے کہتے تھے۔ ٹیچر جو ہے یہ اپنے اسٹوڈنٹس تک وربلی اسے پہنچاتا تھا، یعنی ٹیچر یا ایک پریسٹ جو ہیں یہ تعلیم دیتا تھا، اور لوگ اس پہ کیا کرتے تھے، لوگ اسی تعلیم کو لیتے تھے اور پھر پڑھتے تھے۔ اسی کو ہم وربل ٹیچنگ کہتے تھے۔
وہ دیر آر 4 ویداز. ہم 4 طرح کے ویداز دیکھ سکتے ہیں. رگ ویدا، یاجر ویدا، سام ویدا اور اتھر ویدا جو ہیں یہ 4 طرح کی ٹیکسٹس ہیں جو ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں کس کے بارے میں، ورنا سسٹم کے بارے میں، یا ریلیجس انفارمیشن دیتی ہیں یا اسپریچول انفارمیشن دیتی ہیں. جو ورناز کے بارے میں ہمیں بتائیں گی، جو ہمیں ریلیجس انفارمیشن دیں گی اور جو ہمیں اسپریچول انفارمیشن دیں گے. دے آر آل ریلیجس ٹیکسٹس آف ہندوز. ویدک جو ٹیکسٹس ہیں، یہ جو 4 ٹیکسٹس ہم نے پڑھی، یہ چاروں کی 4 ٹیکسٹ جو ہیں یہ ہندوؤں کی ٹیکسٹس مانی جاتی ہیں. یہ ہندوؤں کی کتابیں مانی جاتی ہیں، ہندوؤں کا لٹریچر مانا جاتا ہے. دا ٹیکسٹس وائر انٹروڈیوسڈ ٹو انڈیا بائی دا آرین ٹرائب. یہ جو ٹیکسٹس ہیں یہ ہندوستان تک لائی گئی یا ہندوؤں تک لائی گئی کس ٹرائب کے ذریعے، کس ذات کے ذریعے؟ آرین ٹرائب کے ذریعے. ایک لوگوں کی ذات ہوا کرتی تھی آرینز، اور انہی آرینز نے کیا کیا، یہ ویدک ٹیکسٹس کہا گیا کہ لائی گئی ہیں کن تک، ان ہندوؤں تک، اور ہندوؤں نے انہیں اپنی ریلیجس ٹیکسٹس ماننا شروع کیا. ہندوز believed that these texts were received by the scholars directly from the god. ہندوؤں کا ماننا یہ بھی تھا کہ یہ جو ٹیکسٹس ہیں یہ اسکالرس تک پہنچی یا پریسٹس تک پہنچی ڈائریکٹلی. کن کے ذریعے؟ ان کے گاڈ کے ذریعے، ان کے کریٹر کے ذریعے. یعنی ہندوؤں کا جو گاڈ ہے، ہندوؤں کا جو کریٹر ہے، اس نے ڈائریکٹلی اس کی جو لٹریچر ہیں، اس کا جو ادب ہے یا اس کی جو ٹیکسچر ہیں وہ کن تک پہنچایا، وہ ان پریسٹس تک پہنچایا، ان اسکالرس تک پہنچایا. among them one is رگ وید. انہی میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے، انہی میں ایک لٹریچر ہے، انہی میں ایک نالج ہے جس کو ہم رگ ویدا کہتے ہیں. ان رگ ویدا ہیومن سوسائٹی واز ڈیوائڈڈ انٹو 4 ورناز. یہ جو رگ ویدا ہیں اسی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن سوسائٹی یعنی جس سے ہم کہیں گے کہ سماج جو ہیں یہ 4 ورناز میں تقسیم ہوا دیکھتے ہیں. کس میں ہم دیکھتے ہیں؟ یہ رگ ویدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سماج جو ہیں، سوسائٹی جو ہیں یہ 4 ورناز میں تقسیم ہوئی تھی. ایک تھا برہمن، دوسرا تھا شتریہ، تیسرا تھا ویشیا اور چوتھا تھا شودرس. یہ 4 طرح کے ورناز دیکھے جا سکتے تھے. پریسٹ ڈیوائڈ دا سوسائٹی انٹو دا 4 ورناز. یہ 4 ورناز میں کنہوں نے سماج کو کیا کیا، ڈیوائڈ کیا؟ تو وہ پریسٹس تھے جنہوں نے سماج کو 4 ورناز میں الگ الگ ہو کے تقسیم کروایا. پریسٹس وائر دا پیپل ہو وائر ویل نالجبل. پریسٹس یعنی پادری لوگ وہ تھے جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مانے جاتے تھے، سب سے زیادہ ذہین اور باشعور فرد مانے جاتے تھے. اور یہ پریسٹ جو ہیں یہ برہمن طبقے سے تعلق رکھتے تھے یا برہمن ورنا سے تعلق رکھتے تھے. اینڈ ہو یوز ٹو ریڈ دا ویدک ٹیکسٹس. اور ویدک جو بکس ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ نالج یا ان کی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن انہی پریسٹس، انہی پادریوں کو ہوا کرتی تھی. پریسٹ واز ون گروپ آف دا سوسائٹی نون ایز برہمنز. یہ برہمنوں کا ایک طبقہ تھا پریسٹ. پریسٹس یوز ٹو پروپاگیٹ دا ریلیجس ٹیچنگز ٹو ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی. پریسٹس کا کام کیا تھا؟ یہ لوگوں تک مذہبی تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کے الگ الگ سیکشنز جو تھے ان تک یہ تعلیم پہنچاتے تھے. کون سی تعلیم؟ مذہبی تعلیم پہنچاتے تھے. دا 4 ورناز انڈر وچ the society was divided are varnas which were created on the basis of their occupation and quality by the priests. پریسٹس کیا کرتے تھے؟ پریسٹس کا کیا تھا؟ انہوں نے سماج کو آبزرو کیا اور سماج کی آبزرویشن کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سماج کو الگ الگ 4 ورناز میں تقسیم کیا جو میں نے اوپر بتایا. برہمن، شتریاز، ویشیاز اور شودر جو ہیں یہ الگ الگ طرح کے 4 ورناز تھے. انہی میں پریسٹس نے اس کو سماج کو ڈیوائڈ کیا بائی دیئر آبزرویشن، ان کی آبزرویشن کے مطابق. مگر انہوں نے کیا کیا، ان 4 سیکشنز کو بنایا یعنی برہمن، شودراز اور ویشیاز اور جو شتریاز ہیں ان میں ڈیوائڈ کیا. مگر کیسے ڈیوائڈ کیا؟ آن دا بیسس آف آکیوپیشن. لوگوں کے کام کرنے کے طریقے کے اعتبار سے جو ہیں سماج کو الگ الگ 4 گروپوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، یا لوگوں کی کوالٹی کے اعتبار سے سماج میں الگ الگ طرح کے 4 ورناز دیکھنے کو ملے. اور وہ 4 طرح کے ورناز جو ہیں یہ یہ جو پریسٹس ہیں
پادری لوگ ہیں انہوں نے ہی کی ہیں. برہمنس پہلا جو اس میں ہیں وہ ہم پڑھیں گے. برہمنس they were called gods on the earth. انہیں زمین پہ گاڈز کہا جاتا تھا, انہیں زمین پہ خدا مانا جاتا تھا. کیوں because of they used to teach the people and their children. یہ کیا کرتے تھے, یہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور ان کے بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ جو برہمنز ہوا کرتے تھے یہ انٹلیکٹس ہوا کرتے تھے, یہ ذہین لوگ ہوا کرتے تھے. ان میں وہ طبقہ تھا جنہیں ہم ٹیچرز کہتے ہیں, ان میں وہ طبقہ تھا جنہیں ہم پریسٹس کہتے تھے. پریسٹس جو ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگ ہوا کرتے تھے, ان میں ذہانت تھی, ان میں زیادہ تر نالج ہوا کرتا تھا. اور ٹیچرز بھی زیادہ تر تعلیم یافتہ ہوا کرتے تھے, ٹیچرز بھی زیادہ تر ذہین ہوا کرتے تھے. تو یہ ذہین اور باشعور لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے تھے, یہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے, مذہبی تعلیم یا روحانی تعلیم دیا کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. اس لیے ان کا مقام پہلا مقام تھا سماج میں ان کا جو ہے پوزیشن تھی, ان سماج میں ان کی پلیس پہلے تھی. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے دے ہیڈ فرسٹ پلیس ان دا سوسائٹی. سماج میں ان کا جو ہے اول نمبر ہوا کرتا تھا. کیونکہ یہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے. دے وائر ایجوکیٹڈ, یہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے. دے ہیڈ نالج آف آل دا ویدک ٹیکسٹس, یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ تمام تر ویدک ٹیکسٹس, یہ چاروں کے چاروں ویدک ٹیکسٹس جو ہیں ان کے بارے میں علمیت ہوا کرتی تھی. شتریاز جو ہیں اس کے بعد دوسرا ایک ورنا سسٹم ہے. پہلا ورنا سسٹم برہمنز تھا, اب دوسرا ہے شتریاز. دے یوز ٹو پروٹیکٹ دا پیپل, کنگس اینڈ کنگڈمز. شتریاز کون تھے, یہ وہ لوگ تھے جو پروٹیکشن کرتے تھے, جو بچاؤ کرتے تھے. کن کا بچاؤ کرتے تھے, کنگز کا بچاؤ کرتے تھے, ان کی کنگڈمز کا بچاؤ کرتے تھے, یا ان لوگوں کا بچاؤ کرتے تھے. کن سے بچاؤ کرتے تھے, اپوننٹ وارز سے بچاتے تھے. جو اپوزٹ جو کنگز آتے تھے جب وہ اٹیکس کرتے تھے کسی کنگڈم پہ, تو اس کنگڈم کے جو شتریا کلاس کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ اٹھتے تھے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے, بادشاہ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے, اس کے کنگڈم کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ویریئرس یعنی فوجی تھے جو کیا کرتے تھے, جو وارز کے دوران, جنگوں کے دوران کیا کرتے تھے, لوگوں کا بچاؤ, بادشاہ کا بچاؤ اور بادشاہ کے کنگڈم کا بچاؤ کرتے تھے. ان کی جو وومن ہوا کرتی تھی شتریاز کی, مین تو پہلے ہی ان کا بچاؤ کرتے تھے لوگوں کا یا کنگز کا یا کنگڈم کا. ان کی جو وومن ہوا کرتی تھی شتریاز کی, وہ بھی یہی کام کرتی تھی. وہ بھی بچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے, لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, یا کنگز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, یا ان کے کنگڈمز کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے ایون وومین آف دا شتریاز ٹیک پارٹ ان دا وارز ٹو ڈیفینڈ دا پیپل اینڈ دیئر کنگڈم. دے ہیڈ سیکنڈ پلیس ان دا سوسائٹی. شتریاز جو ہیں یہ سماج کا دوسرا طبقہ مانا جاتا تھا, یعنی سماج میں ان کا دوسرا رتبہ تھا. سماجس منٛز اوس یِمن دوٚیِم اکھ نمبر یِوان ماننہٕ, یِم ٲسۍ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ یِوان ماننہٕ سماجس پٮ۪ٹھ. ایگزامپل یہاں پہ ہیں کون سے شتریاز میں ہوا کرتے تھے, کون سے لوگ ہوا کرتے تھے. ایک تو تھے ویریئرس جنہیں ہم فوجی کہتے ہیں, دوسرے تھے کنگز یعنی بادشاہ لوگ, اور تیسرے تھے نظم نسق چلانے والے یعنی ایڈمنسٹریٹرز. یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں, ایسے لوگ ہم جب دیکھیں گے ان کو ہم شتریا کلاس میں دیکھیں گے, ان کو ہم شتریا ورنا میں دیکھیں گے. تو اس طرح ہم نے دو ورناز پڑھے, ایک تھا برہمن جو فرسٹ پلیس آف سوسائٹی تھا, سیکنڈ پلیس آف سوسائٹی میں ہم نے پڑھا شتریاز ہوا کرتے تھے جو ڈیفینڈ کرتے تھے, جو بچاؤ کرتے تھے لوگوں کا. اب ہم تیسرا پڑھیں گے اور وہ ہیں ویشیاز. ویشیاز کون تھے, دے ور دا کامن پیپل, یہ عام انسان ہوا کرتے تھے. دیئر جاب واز آف کیٹل ریئرنگ, یہ مویشی پالتے تھے اور انیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کرتے تھے, انیملز پالتے تھے. دے ور کامن پیپل, عام انسان تھے. ان میں کون تھے, ان میں ٹریڈرز یعنی تاجر لوگ ہوا کرتے تھے, ان میں فارمرز یعنی زمیندار لوگ ہوا کرتے تھے, ان میں ایگریکلچرلسٹس یعنی کاشتکار لوگ ہوا کرتے تھے. تو اس طرح سے ویشیاز جو ہیں یہ کامن لوگ ہوا کرتے تھے, ڈومیسٹیکیشن آف انیملز کرتے تھے, اور یہ فارمرز, ٹریڈرز اور ایگریکلچرلسٹس ہوا کرتے تھے. شودرز کون تھے, شودرز جو ہیں یہ چوتھا جو ہے ورنا
تھا. تیسرا ورنا تھا ویشیا. چوتھا ہے شودرز. شودرز کون تھے؟ دے یوز ٹو سرو فار ابو 3 ورناز. شودرز جو ہیں یہ پہلے جو 3 ورناز ہیں جو میں نے مینشن کیے ان کے لیے کام کرتے تھے. جیسے برہمنز کے لیے شودر ہی کام کرتا تھا، شتریاز کے لیے بھی شودر ہی کام کرتا تھا، یا اسی طرح ویشیاز کے لیے بھی شودر ہی کام کرتا تھا. دے وائر دا سرونٹس، اس لیے انہیں سرونٹس کہا جاتا تھا، یعنی جو سرو کرتے تھے، جو کام کرتے تھے. یا سلیوز، دوسرے الفاظ میں انہیں غلام بھی کہتے تھے. برہمنز یوز ٹو میک دیم سرو. برہمن جو ہیں انہیں کام کرنے کے لیے لگاتے تھے. کن کو؟ شودرز کو. شودرز کو کام کرنے کے لیے برہمنز لگاتے تھے. کن جگہوں پہ؟ ریلیجس پلیس پہ، یعنی جو مذہبی جگہیں تھیں ان پہ کیا کیا جاتا تھا؟ برہمنز شودرز کو کام کرواتے تھے. اسی طرح شتریاز جو ہیں یوز ٹو سرو دا پیلسز، یوز ٹو سرو ان دا پیلس. شتریاز جو ہیں، شتریاز محل خانوں میں انہیں کام کرواتے تھے. شتریاز جو تھا سیکنڈ گروپ آف سوسائٹی، وہ شودرز کو کام کرواتا تھا اور محلوں میں کام کرواتا تھا. جو بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے ان کو صاف وغیرہ یا کچھ ایسا کام کرنا ہوتا تھا تو وہ شودر ہی کرتے تھے. اسی طرح جو ویشیاز تھے وہ کیا کرتے تھے؟ دے یوز ٹو سرو، دے یوز ٹو میک سرو ان دا فارمنگ آف ویشیاز. ویشیا جو ہیں، ویشیا انہیں فارمنگ یعنی زمینداری کے لیے کام کرواتے تھے. جو زمین تھی وہ تیار کرواتے تھے یا کچھ ایسا. شودر جو ہیں اس طرح سے ان 3 طبقوں کے لیے کام کرتے تھے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ان دس وے دے وائر کنسیڈرڈ بیک بون آف اکانومی. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری اکانومی، ہماری معاشی حالت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتے تھے، اور اس لیے انہیں بیک بون آف اکانومی کہا جاتا تھا. اکانومی یعنی پیسہ جو ہیں، پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے یہ اہم رول ادا کرتے تھے، کیونکہ زمینوں پہ یہ کاشتکاری یا زمینوں پہ یہ فارمنگ کرتے تھے. وہاں سے جو پروڈوس نکلتا تھا وہ اکانومی جنریٹ کرتا تھا. یا پیلسز میں یہ کام کرتے تھے. یا اسی طرح برہمنز کے لیے یہ کام کرتے تھے ریلیجس پلیس پہ. وہاں سے جو انکم جنریٹ ہوتا تھا، وہاں سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا تھا اس کو ہم اکانومی کہتے ہیں. اور اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے یہی جو شودر لوگ ہیں یہ اہم امپورٹنٹ رول ادا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ ہے انٹچیبل. انٹچیبلز وہ لوگ تھے جن کے ساتھ لوگوں کا یہ تھا کہ یہ کیا تھے؟ دس واز دا گروپ ناٹ کنسیڈرڈ ان ورناز. یہ وہ گروپ تھا جو ورناز میں نہیں تھا. جو ورنا جو تھا وہ 4 گروپس تھے جو ہم نے پڑھے. 5واں جو ہم نے پڑھا انٹچیبلز، یہ ورنا سسٹم میں نہیں تھا. اکارڈنگ ٹو دا ویدک ٹیکسٹس، ویدک جو ٹیکسٹس ہیں ان کے مطابق انٹچیبلز وائر ان پیور. انٹچیبلز جو ہیں یہ کیا مانے جاتے تھے؟ یہ ان پیور مانے جاتے تھے. یہ صاف، یہ ٹھیک طرح کے انسان نہیں مانے جاتے تھے. یہ سنرس مانے جاتے تھے. سوسائٹی میں ایسے لوگ مانے جاتے تھے جو زیادہ سے زیادہ سنز یعنی گناہ کرتے تھے، یا ایسے لوگ جو بدکاریاں کرتے تھے. سماج میں ایسا ماننا تھا کہ یہ جو انٹچیبلز ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، دے یوز ٹو ڈو سن. یہ ایسے کام کرتے تھے جو ٹھیک نہیں ہوا کرتے تھے سماج کے لیے. یہ سماج کا اس ٹائم کا ماننا تھا. دے وائر کیپٹ اوے فرام آل ایکٹیویٹیز. تو تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان سے انہیں دور رکھا جاتا تھا. اب میں آپ کو لاسٹ پہ ایک ویژول دکھاؤں گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ورناز جو ہیں الگ الگ طرح کے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ پہلا دیکھ سکتے ہو برہمنز جو ہیں یہ انٹلیکٹس ہوا کرتے تھے، یا پریسٹس ہوا کرتے تھے، یا ٹیچرس ہوا کرتے تھے. ایسے برہمنز ان کے پاس بہت زیادہ تعلیم ہوا کرتی تھی. دوسرا آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہیں تلواروں سے لیس ایک انسان. اس طرح یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ پروٹیکشن کرتا تھا ایک سماج کی. تیسرا ہم دیکھ سکتے ہیں ویشیاز. یہ عام انسان ہوا کرتا تھا. یا تو یہ ٹریڈر، تاجر لوگ ہوا کرتے تھے، یا تو یہ فارمرز ہوا کرتے تھے، یا تو یہ کوئی ایک عام انسان ہوا کرتا تھا. یہاں پہ آپ شودرز دیکھ سکتے ہو. یہ ایک عام ورکر ہوا کرتا تھا، مزور ییٚمِس أسۍ وَنو لیبر، ییٚمِس أسۍ وَنو یُس ہُمن ترٛٮ۪ن ہٕنٛز خدمت اوس کران، ہُمن ترٛٮ۪ن ہٕنٛز کٲم اوس کران. یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں برہمنز used to study the Vedas, perform the rituals and receive the gifts. برہمنز
ویداز کو پڑھتے تھے اور ویداز کی تعلیم رکھتے تھے. ریچولز جو ہیں, رسوم جو ہیں وہ کرتے تھے, اور گفٹس جو ہیں ان کو دیے جاتے تھے. شتریاز فائٹ دا بیٹل اینڈ پروٹیکٹ دا پیپل, یہ جنگوں میں لڑنے کے لیے ہوتے تھے شتریاز, اور لوگوں کی بچاؤ کے لیے ہوتے تھے. ویشیاز جو ہیں ان میں فارمرز یعنی زمیندار لوگ ہوتے تھے. ہرڈرز ہوا کرتے تھے یعنی جو کیا کرتے تھے, مویشی پالتے تھے, یا اسی طرح ٹریڈرز ہوا, تاجر لوگ ہوا کرتے تھے. اسی طرح شودرز جو ہیں یہ ان تینوں طبقوں کے لیے کام کرتے تھے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا انٹچیبلز, یہ سماج کا وہ طبقہ تھا جو ہم دیکھتے ہیں سنرس مانے جاتے تھے, گناہوں سے بھرے ہوئے مانے جاتے تھے. یہ سماج میں کیا کیے جاتے تھے, اگنور کیے جاتے تھے, ایلوکیٹ کیے جاتے تھے. امید ہے کہ بچوں یہ لیکچر آپ نے سمجھا ہوگا, تو اس لیکچر کو 1-2 بار ضرور پڑھنا تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ لیکچر سمجھ آئے. آگے جا کے میں نئے ٹاپک سے آؤں گا. جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے نیکسٹ لیکچر میں وہ ہیں جن پداز. شکریہ.